شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ بڑا رحمان و رحیم اور قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں صرف 24 گھنٹوں میں 15 لاکھ روپے کمانے کا ایک بہت ہی زیادہ آسان فارمولہ ہے۔ بدھ والے دن میں اپنے کام کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے پلاٹس کی کٹنگ ہوئی اور کٹنگ ہونے کے بعد وہاں پر پلاٹ بکنے شروع ہو گئے۔ 2.5 سے 3 مرلے کی جگہ ہوگی۔ جب کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا کہ کارنر والا پلاٹ کٹا ہے اور وہاں پر دکانیں بن گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ والے پلاٹ کی کٹنگ ہوئی ہے اور تقریباً 3 مہینوں میں وہاں پر ایک سنگل سٹوری گھر بن بھی گیا اور اس کا لینٹر بھی ہو گیا، دروازے بھی لگ گئے۔ اب صرف اور صرف اس کی فنیشنگ اور فرنیچرنگ وغیرہ رہ گئی ہے۔ گھر کمپلیٹ ہو گیا تقریباً 3-4 مہینوں میں ہی۔ تو اس ٹائم میں نے وہاں پر بیٹھ کر حساب لگایا کہ یہ گھر اس علاقے میں تقریباً زمین کی مالیت 5 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی، 4.5-5 لاکھ روپے مرلہ۔ اگر 3 مرلے کا بھی اگر ایک پلاٹ خریدا جائے تو وہ کتنے کا ہو گیا؟ 15 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا شروع کریں تو تقریباً اس کے اوپر اگر سنگل سٹوری کی جائے تو بہت زیادہ بھی اگر ہم حساب لگائیں تو حساب لگاتے ہیں تو تقریباً زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر لگ جائیں گے 25 لاکھ روپے ماربل اور فل فرنشڈ کرنے کے اوپر۔ 15 اور 25 کتنے ہو گئے؟ یہ 40 ہو گئے۔ 15 اور 15 30 ہو گئے اور اس میں اگر ہم نے 10 لاکھ روپے اور ڈالے تو یہ 40 لاکھ روپے ہو گئے۔ اور اب جس نے یہ گھر بنایا ہے اور اب اس کا یہ گھر سیل کتنے کا ہوگا؟ اس کا سیل تقریباً سکون سے یہ 60 سے 65 میں ہو جائے گا، کیونکہ اس رینج کے جو گھر خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ شعور نہیں ہوتا۔ وہ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کے تحت وہاں پر جا کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو پریشان ہیں، تو بھئی آپ مہربانی کرو کہ ہمیں کم قیمت کے اوپر گھر دے دو۔ تو وہ لوگ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی وہ آپ اندازہ لگاؤ کہ بھئی یہ والی جو سی جگہ ہے یہ کتنے کی، اس کو یہ یہاں پہ زمین کا کیا ریٹ ہے۔ آپ اب یہ سوچو گے کہ بھئی میں آپ کو یہ گر کی باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے بھائی، میرے دوست، میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ یہ میں ہوں اور یہ موت ہے، اور میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ اگر ہم ایز اے مسلم اگر ایک دوسرے کو اگر ہم فائدے کی باتیں نہیں بتائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہمارا حال بھی فلسطین اور غزہ اور کشمیر کی طرح ہو جائے گا۔ تو خدا را کوئی فائدے کی بات وہ ہے کہ جو اگر کر بلا ہو بلا، نیکی کر دریا میں ڈال، چلتی رہے گی اللہ وارث۔ اس کے بعد ایک دوسری جو پرائز کنٹرول کے بارے میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ پرائز کنٹرول کیسے ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بہت بڑی مافیا میں ہم لوگ اس کے ہم سکنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر دودھ کوئی لے لیتے ہیں تو دودھ اس وقت بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، جس میں وہ لوگ جو مافیا ہے وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں اور ہماری وہ ضرورت ہے ایک غریب آدمی کی اپنے بچوں کو دودھ پلانا، اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے، اور یہ مافیا اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتی ہے، اپنی مرضی کے ریٹ بناتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، ایک انفرادی آدمی، ایک عام پاکستانی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا
جب تک ہم اس مافیا سے ان مافیا سے ہم چھٹکارا حاصل نہ کر لیں۔ اگر ہر بندے کے پاس اپنی ایک گائے ہو، اس کا ایک اپنی اس کی ایک سلطنت ہو چھوٹی سی، تو کبھی بھی اس کو اس مافیا سے اس کو بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر دودھ والے اگر ناجائز ریٹ بڑھاتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جب میں نے ایک نئی جگہ سے دودھ خریدنا شروع کیا، میں ملتان میں رہتا ہوں، 160 روپے لیٹر کا دودھ میں نے خریدنا شروع کیا، اور صرف ایک سال میں اس نے 200 روپے ریٹ کر دیا۔ اور اس ٹائم ٹھیک بھی تھا، اس ٹائم چیزوں کے ریٹ بڑھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، چیزوں کے ریٹ اچانک ڈراپ کیے، لیکن اس نے دودھ کا ریٹ نہیں کم کیا۔ اور ہماری مجبوری ہے، اور پورے علاقے میں تقریباً یہی ریٹ چل رہا ہے، 200 روپے لیٹر چل رہا ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اس سے دودھ خریدنا ہی خریدنا ہے، کیونکہ ہم اس مافیا کے سکنجے میں آ چکے ہیں۔ ہم اس مافیا کے سکنجے میں اتنی بری طرح سے آئے ہوئے ہیں کہ جیسے شیر کے سکنجے میں ایک بہت ہی زیادہ انوائرمنٹ بنا دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں رکھنا معیوب ہے، بس امیر کو آپ امیر سے امیر بناتے رہو، اور غریب ہے کہ اپنی محنت کی کمائی جا کے ان کو دیتے رہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پروٹوکول ایسے کا بنا دیا گیا ہے، ٹی وی ڈراموں میں تباہی پھیر دی ہے کہ صرف کہ زندگی ایسی ہے کہ گاڑی بنگلہ اچھی گاڑی، صرف زندگی کو ایسا کر کے دکھایا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو خدارا اس مافیا سے ان مافیا سے نکلنے کا کوئی طریقہ نکالیں۔ اگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو امیر بنائی جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا اپنی سوسائٹی بدل لیتے ہیں، پروٹوکول بدل لیتے ہیں۔ آپ گاڑی خریدنے کی بجائے اگر ہم ایک رکشہ خرید لیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بنا دیا گیا ہے کہ بھئی کہ رکشہ تو ایک غریب آدمی چلاتا ہے، ایک مزدور آدمی چلاتا ہے۔ بھئی ضروری تھوڑی نہ کہ آپ اپنے ملک کا پیسہ اپنے ملک کے لوگوں کو دے کر ہی روزگار چلایا جا سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی اگر تو پاکستان میں بنائی جائے، جو ہم باہر کی گاڑی اگر ہم 10 لاکھ کی خرید رہے ہیں، اگر ہم وہ پاکستان میں ہو تو ہمیں وہ 4 لاکھ کی مل جائے۔ کیا وجہ کہ وہ لوگ کافر لوگ ہماری ہی کمائیوں سے ہمارے اوپر ہی وہ حکومتیں کر رہے ہیں، اور انہی پیسوں سے وہ بارود خرید کے میزائل خرید کے ہمیں مظلوم بنائے ہوئے ہیں۔ تو خدارا اس مافیا کے سکنجے سے کسی طرح نکل آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔